بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال میں ترکی نے ایک اہم فیصلہ کیا haghia صوفیہ کے حوالے سے۔ یہ haghia صوفیہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو محترم سامعین، اس عمارت کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح خان نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس عمارت کو انہوں نے مسجد کا درجہ دے دیا۔ اس سے پہلے اس کا درجہ چرچ کا تھا۔ عیسائی دنیا میں جب عیسائیوں کے زیر تسلط، بازنطینیوں کے زیر تسلط تھا تو اس وقت یہ چرچ کی حیثیت تھا، لیکن جب فتح ہو گیا تو یہاں عیسائی رہے نہیں، وہ سب ہجرت کر کے چلے گئے، تو اب صرف مسلم دنیا باقی تھی اس علاقے میں۔ تو یہ سلطان محمد فاتح خان نے اس کو مسجد کی اہمیت دے دی، مسجد کا اسٹیٹس دے دیا، اور اس کے بعد سے یہ پھر پوری خلافت عثمانیہ میں مسجد ہی رہی۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک پاشا، اس نے شاید ہو سکتا ہے اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر یا اس کے لبرل اور سیکولر ذہن کی پیش نظر، بہرحال اس کا سبب جو بھی ہو، اس نے اس کو مسجد کا اسٹیٹس ختم کر کے میوزیم کا اسٹیٹس دے دیا، اور یہ پھر لگ بھگ تقریباً 85 سال ایک میوزیم کی حیثیت سے رہی۔ لوگ یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن اس دوران ترکی کے مسلمانوں کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا، کہ اس کو دوبارہ مسجد کی حیثیت میں بدلا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت طیب اردغان صاحب کو عطا کی کہ انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں باقاعدہ اس کو حصہ بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حکمران بن جائیں گے تو haghia صوفیہ کو مسجد میں دوبارہ تبدیل کر دیں گے اور اس کی مسجد کے اسٹیٹس کو بحال کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب بھی ہوئے، حکمران بھی بنے، اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے haghia صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل بھی کیا۔ پھر یہ فیصلہ غالباً عدالت میں چیلنج ہوا، اور عدالت نے بھی اس کے میوزیم ہونے کی حیثیت کو ختم کر دیا اور دوبارہ مسجد کی حیثیت کو برقرار رکھا۔ تو یوں الحمدللہ 85 سال بعد دوبارہ haghia صوفیہ مسجد ہی بن گئی، اور مسجد میں اذانیں گونجی، نمازیں ادا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی غیور اور غیرت مند مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو مسلمانوں